پروسیس میں ہے, تو اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی بات اس طرح سے نہیں کی جا سکتی. پاکستان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کیا وہاں پہ کوئی تصور ہے کہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ اور وہ وہاں آ کے آباد ہوں اور اس کے بعد ان کو آپ کیبنٹ کا حصہ, وہاں تو اپنے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. اس وقت جو حالات ہیں, ایک بندہ نیک بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر 27 مقدمات کر کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے, اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی تم اتنے کیلیبر کے ساتھ ہمارے ملک میں کرنے کیا ہے. لٹرلی یہ یوں دکھتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایک کمپلیکس قوم کا, کمپلیکس جو اس کے آفیشلز ہیں ان لوگوں کا یہ رویہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ کیلیبر کو برداشت کرنے کی ظرف نہیں ہے, اور اس میں کوئی عیب نہیں دکھتا. ایک شخص ہے جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے, جو اپنی پوری دنیا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, جو غریب عوام کا سوچتا ہے. جو غریب کا سوچتا ہے تو وہ دوسروں کا تو بھلا ہو ہی جائے گا, تو غریب کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا, ان کا سوچتا ہے جن کا کوئی نہیں سوچتا, اور خواب دیکھتا ہے اس کے لیے, بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے, اور اس کے پیچھے ایسے بڑے ہیں ہاتھ دھوکے کہ شرمندگی ہوتی ہے, اس شخص سے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور خود پہ بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ کس کا حصہ ہے, کیا بات کریں, کس کو بتائیں کہ کیا پہچان ہے آپ کی. یہ پہچان ہے ہماری کہ ہم ایک اچھے انسان کو, ایک اچھے نیت والے انسان کو, ایک کیلیبر والے انسان کو, ایک ویژنری کو, ایک انلائٹنڈ پرسن کو اور ایک سنسیئر پرسن کو, کوئی غلطی سے ایک بہادر پیدا ہو گیا آپ کے ملک میں, بالکل غلطی سے ہوا ہے, کیونکہ باقی سب لوگ بالکل کمظرف ہیں, اور وہ اس شخص کو ایسا اس کے ساتھ سلوک کر رہے, وہ بھی کیا یاد کرے گا ویسے کہاں پیدا ہوا تھا, خدا کی قسم کہ یہ میں کس ملک میں پیدا ہوا تھا, اور میں تو اتنا کچھ کیا اس ملک کے لیے اور اتنا کچھ کرنے کا خواب میرا, اور یہ میرے ساتھ کیا 27 مقدمات ہیں, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ان مقدمات کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور آج اس کو توہین عدالت کے مقدمے میں کورٹ میں بلایا, جس کا اس نے جواب 11 صفحوں پہ لکھ کے دیا, جس میں اس نے اپنا ریگریٹ شو کیا, جس میں اس نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے انسلٹ کی تھی کورٹ کی, اور میں اس کے لیے وہ کیا انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں, جس کے پیچھے ساری میڈیا پڑا ہوا ہے کہ اتنا بورنگ لائک اب یہ لگتی ہے یہ ڈسکشن بھی کہ وہ کنٹینیوس, اور اس کے اوپر یہ کہہ رہے ایک تو عمران خان کا جو ایک کیلیبر ہے, اور کیلیبر اس کا مطلب اس کی جو ایک ساخت ہے وہ انفیئر چیزوں کو برداشت نہیں کرتا, جو اس کو انفیئر لگ رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے, مگر جو اس کو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے پورا فیئر دماغ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے وہ ٹالریٹ نہیں ہوتا. تو اس سے جب ٹالریٹ نہیں ہوتا تو لوگ اس کو ایروگینٹ سمجھتے ہیں. وہ ایروگینس نہیں ہے. اگر کوئی شخص کبھی تھوڑی توجہ دینے والا ہوتا, اگر ہمارے لوگوں میں کوئی شعور ہوتا, اگر کوئی تھوڑی سینسیبل ہوتے, اگر کوئی ڈیپتھ ہوتی, تو وہ پہچانتے کہ وہ ایروگینس نہیں ہے, وہ برائی کے, باطل کے, جھوٹ کے اگینسٹ ایک اینگر ہے جو ٹالریٹ نہیں کرتا کہ بلا وجہ جھوٹ بولا جائے, انفیئر ہوا جائے, یا انجسٹس ہو, یا فراڈ ہو, یا جھوٹ ہو, مکاری ہو. وہ اس کے پاس, عمران خان کے پاس اس کی ٹالرنس نہیں ہے, بیکاز اس کا دماغ بنایا خدا نے ایسا ہے, اس کی روح میں گندگی نہیں ہے, ہی از اے پیور پرسن. تو اس کو ایروگینٹ بنا دیتے ہیں. یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں, 10,000 قسم کی بیماریاں پال کر, فراڈ کی, چوری کی, کرپشن کی, وہ بڑے کول اور بڑے وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جی یہ بڑا اسمارٹ ہے, جی یہ بہت اچھا پالیٹیشین ہے, یہ جی سب کے ساتھ مل جل کر. یہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنا کون سی بڑی خوبی ہے؟ یعنی آپ کے پاس اپنی کوئی سے نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو اپنے پرنسپل پہ کھڑے رہ سکیں, اور جس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر کچھ تو اس پہ اختلاف بھی کریں گے. جو انسان سب کے ساتھ اتنا بھلا ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, آپ اگر ایک وہ ہیں لائک لوگوں کی خدمت گار ہیں, لائک جیسے ہم ایڈی صاحب ہیں, ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا
लोगों के साथ और किस्म का, सिवाय इसके कि वो गिविंग होते हैं. तो गिविंग पर्सन तो वो हम्बल होगा ही, तो उसके पास तो मतलब सिर्फ हम्बल होगा और गिविंग होगा, तो ही कैन मैनेज दैट. मगर जिस शख्स के वास्ते पढ़ने या मुख्तलिफ मामलात में वो एक लीडर है, वो एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसने इतनी सारी करप्शन और करप्ट माइंडसेट को डील करना है, डेफिनेटली उसके पास तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे उसके साथ लोगों के. तो उसमें उसको डील करना है, उसमें उसको अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहकर लोगों के साथ उसको फेस करना है, उनकी मुखालफत को भी. तो दैट्स हाउ इमरान खान डील करते रहे और डील कर रहे हैं सदी बड़ी बहादुरी से. लेकिन हम कितने नालायक हैं कि एक काबिल इंसान की काबिलियत को टोटली वेस्ट कर रहे हैं, उसको मुकदमों में कोर्ट में घसीट के. हम बेकती लूजर हैं खुदा की कसम. जिन लोगों के हाथ में इस पाकिस्तान है, दे ऑल आर लूजर्स. लाइक दे डोंट पे अटेंशन, they don't pay any respect to themselves. कोई अपनी इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी, अपनी मकाम की इंटेग्रिटी, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है. अब जो रह गया है मामला, अगर कहीं बचा है थोड़ा बहुत, अवाम के पास तो मुकम्मल तौर पर है. अवाम तो जिस दिन जो चाहेगी वो कर देगी. अगर अवाम ने किसी दिन ये ठान ली कि इससे पहले कि वो सर से पानी गुजरे और फिर वो श्रीलंका की तरह वो करें रिएक्ट, वो उससे पहले भी ये कर सकते हैं. जिस दिन उनके सर से पानी, उनको लगा कि ये दिस इज मतलब एनफ इज, ऑल दो बड़े से फील करें कि एनफ इज एनफ, मगर जिस दिन उन्होंने लिटरली अंदर से उनके जो ये उबाल जिसको कहते हैं उठता चला आ रहे, अगर ये इतना उबाल उठ गया और उन्होंने उसको टकरा गए तो टकरा जाएंगे. मेरा जाती ख्याल है कि इस चीज को अवाम के इस उबाल को जरा सा कंट्रोल किया जाए, इसको वहां ना लेके आया जाए. नंबर 2, अपने लिए कि दुनिया को, पूरी दुनिया में आप शक्ल दिखाने के काबिल रहे, कुछ थोड़ी तमीज कर ले. होल वर्ल्ड इज वॉचिंग. मगर बेशर्मी के बाद तो कुछ रहता ही नहीं ना. पता नहीं किस किस्म के खमीर कहते हैं ना कि बने हुए. दूसरा जो रह गया है मामला, अगर किसी के हाथ में जो इसको इस हैंडल कर सकता है, अवाम तो करेगी तो वो तो एक रिएक्शन होगा, मगर जो एक्चुअली अपने जॉब के तौर पर कर सकता है वो यकीनन अदलिया का इदारा कर सकता है. मैं कोई नहीं होती उन एक्सपर्ट्स को कोई राय देने वाली, मगर मैं एक आज़ाद शहरी के तौर पर और एक आज़ाद सोच रखने वाले इंसान के तौर पर, एक फेयर माइंड के साथ, मैं ये समझती हूँ कि आज 5 रुकनी जो बेंच था, जो कुछ हमें दिखता है उनको भी दिखता है. ऐसा नहीं कि वो गाफिल है, ऐसा नहीं कि वो सियासी बहरान से गाफिल है, ऐसा नहीं कि वो रजीम चेंज से नावाकिफ है, ऐसा नहीं कि वो पास्ट से नावाकिफ है, हिस्ट्री से नावाकिफ है, ऐसा नहीं कि वो भुट्टो के जुडिशियल मर्डर से नावाकिफ है, ऐसा नहीं कि वो और जो मीडिया के लोगों को नाजायज उठाया जाता है, उठाया जा रहा है, चैनल्स को बंद किया जा रहा है, ये या फिर ये जो बाप बेटी को, बाप बेटे को, बहुत से लोगों को किसी भी कोर्ट में, कभी उधर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उधर उनके कोर्ट में इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है अरबों डॉलर का, उसके अंदर उनको छूट मिल रही है. इससे अदलिया ना वाकिफ नहीं है. अदलिया खुदा है और ना फौज खुदा है. लाइक वो भी इंसान है वहां बैठे हुए और उनके बारे में बात हो सकती है. ऐसा नहीं कि अगर उनमें से कोई आपके मुताबिक सही तरह से चीज को डील ना कर रहा हो तो आप उस पर आवाज नहीं उठा सकते. हाँ, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, कोई शक नहीं है, गाली गलोच भी नहीं होनी चाहिए, मगर अगर कोई सही नहीं कर रहा या आपके लगता है कि इससे ज्यादा बेटर किया जा सकता है तो उसके बारे में बात की जा सकती है. वरना उनको खुद वो बताना चाहिए कि वो, अभी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान अपनी बड़ाई शो करते, इतनी एरोगेंस की क्या जरूरत है, माफी मांग लेते. आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जब उसने एफिडेविट दे दिया लिखकर तो उसका मतलब है कि उसने इमरान खान ने ये बात मान ली कि उसने वाकई गलती की, उसकी इंटेंशन थी बदतमीजी करने की. नो, ऐसा नहीं था. मेरा जाती ख्याल है कि इमरान खान को हरगिज अब जो होना है हो जाए, जो हो चुका वो हो चुका. इमरान खान ने अपना काम कर दिया ऑलरेडी. इमरान खान
آلریڈی وکٹری حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے عوام کے دلوں میں, روحوں میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ وہ شخص کو واپس لائے, اور جینوئنلی وہ بندے کو آنا چاہیے واپس. اس کا مطلب ہے عمران خان نے اپنا میسج کنوے کر دیا, اپنا کام جتنا اس کو موقع ملا اس نے کر کے دکھا دیا. اس کی آنیسٹی لوگوں کے اوپر واضح ہو چکی ہے, تو اس نے لوگوں میں شعور لا دیا قوم کے اندر. اس کا مطلب ہے عمران خان کا کام ہو چکا. اب کس کا کام ہونا باقی ہے؟ اب اگر کام کسی کا ہونا باقی ہے تو وہ عوام کا اور پاکستان کا. اب وہ اس کا نصیب ہے, پاکستان کا بھی اور عوام کا بھی. عمران خان کو جو اللہ نے جاب دی تھی اس نے وہ پوری کی ایمانداری سے. اگر اس کو اور موقع ملے گا تو وہ کرے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو اب جو اتنا انہوں نے کمپرومائزز اور اتنی محبتوں سے اور اتنے تھوڑے اس سے چلنے کی کوشش کی ہے, he doesn't need to do that anymore. جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. ان کو اپنے اندر کے, کیونکہ وہ شخص جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے, جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے. عمران خان بات چھپا کے دوسرے سیاستدانوں کی طرح جھوٹ, منافقت, سیاستدانوں کے باقی تمام آفیشلز بھی سبھی ایسے, وہ منافقت نہیں کرتا. تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی ایسی بات مصلحت کے طور پہ کرے کہ اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو خدا نے بنایا ایسا ہے کہ بھئی تمہارا دماغ تمہیں اجازت نہیں دے گا جھوٹ بولنے کی, تم سچ بولو. تو وہ اس پہ بھی سچ بولے. اس نے انسلٹ کے طور پہ یہ بات نہیں کی تھی, ہم سب گواہ ہیں اس بات کے. اس شخص نے ایک اس کو تڑپ تھی, ایک غصہ تھا اور بالکل سچا تھا. ہم سب میں ہے کہ جیسے شہباز گل کو اٹھایا گیا تھا, پرچہ بھی درج نہیں ہوا تھا, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کورٹ کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, اتنا بڑا قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. اس شخص کو کپڑے اتار کر اس کو مارا گیا ہے. ہلو جی ہولڈ کیجیے. اس شخص کے ساتھ کسٹڈی میں لے کر اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے. اس کے بعد اس سے ملنے کسی کو نہیں دیا جا رہا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, سیکشل ابیوز ہوا ہے. اگر اس کے اوپر عمران خان کا دل تڑپا ہے اور اس نے یہ کہا ہے, اور چونکہ اس میں وہ چیزیں دکھائی دے رہی تھی کہ وہ ناجائز طریقے سے ہوا ہے, نہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی تھی, نہ کچھ ہوا تھا, اس کو ایک طرح سے اغوا کیا گیا تھا, نہ اس کو کوئی وارننگ دی گئی تھی, نہیں تو وہ حاضر ہوتا کورٹ پہ تھانے میں. تو اس کے اوپر اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے, تو اس میں کس کی انسلٹ ہو گئی ہے؟ یعنی ظلم ہو آپ کے اوپر اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, اگر آپ نے یہ کہا تو آپ غلط ہیں. یہ تو حد ہے. اس کے بعد اب پورا ملک پیچھے پڑ گیا. عمران خان کو بڑائی شو کرنی چاہیے, معافی بھائی اس کو کس بات کی معافی مانگنی چاہیے؟ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, جنہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ زخمی حالت میں کورٹ میں لایا گیا اور آپ اس کو واپس اس کسٹڈی میں دے رہے ہیں جہاں پہ کسی نے ذمہ داری نہیں لی کہ اس انسان کے ساتھ کیا سلوک ہونے, غیر انسانی سلوک ہونے. تو اگر اس نے یہ بات کہہ دی, اس کو اس پیرائے میں لینا چاہیے. اب اتنی ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے ایکسپرٹس کی؟ اور اس کو فراغ دلی کے ساتھ یہ سمجھ کر کے اس کے خلاف اتنی سازشیں ہیں, اتنے 27 مقدمے بلا وجہ ایک اچھے والے شریف انسان پہ بنائے جا رہے ہیں. کہ اگر باہر ہی رہتا اپنے بیوی بچوں کے, اس پہ کوئی مقدمہ کرتا, اس کو دنیا میں اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہ کرتا, اس کو بڑے بڑے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹائم لے کر اس سے مل رہے ہوتے. اس زمانے میں یہ بندہ لیڈی ڈائنا کا, یہ جو اب کنگ چارلز ہے, اس کا دوست, یہ دوست ہے اس کے, اور یہ وہ پاکستان میں جا کر بیٹھ گیا. اور اس کو کون لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ذلیل تو خیر وہ نہیں ہوگا, اللہ نے جس کو عزت دی ہے سو دی ہے, مگر کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ حد ہے مطلب گر جانے کی, کم ظرفی کی, اور پھر اس کے بعد اس کو گھیر رہے ہیں. کیا کر لیں گے اس کا؟ ایک بات طے ہے کہ جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو نیچا دکھا سکے. اگر خدا چاہے گا تو بے شک کر دے, لیکن یہ اپنے منہ کی کھائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ اور بڑا ہو جائے گا اگر یہ ایسے انسان کے ساتھ اتنا, کیونکہ اللہ بھی اس انسان کی جو پیور ہارٹ کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کی قدر کرتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا اس شخص کو دبایا جاتا ہے, جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کو خدا اور لائٹ دے دیتا ہے.
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसको किसी जगह से लाइक इसके साथ इसको कहीं छुपाने की या इसको नीचा दिखाने की कोशिश की हो और ये इसकी जो लाइट है वो बुझ गई हो. नो, वो लाइट बढ़ती चली गई है. ये मैसेजेस है. क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल लोग नहीं है ना, हम लोग बस नमाजें टकरे मार मार के हम समझते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, जाके भागे भागे हज कर आए. गरीब अपना कोई दोस्त, गरीब अपना कोई रिश्तेदार मर रहा है, लुट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको नहीं हमने पूछना. हाँ, हमने दूर सड़क पे खड़े एक शख्स को जिसको सारी दुनिया वॉच कर रही है उसकी हमने मदद कर देनी है ताकि दुनिया हमें कहे कि हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं. ये जो आपका अपना तड़प रहा है उसको नहीं हम कुछ करेंगे, वो कौन देखेगा. तो हमारा ये मयार है आम, हमारी सोशल जो अंदाज है वो ये है. और हज कराएंगे हम, दूसरा भी कराएंगे, फिर हम तीसरा भी कराएंगे. खुदा को तो नहीं चाहिए ये चीजें. किसके लिए जा रहे हो भागे भागे. खुदा ने बिल्कुल खोल के समझा दिया कि मेरे इंसानों के साथ अच्छा सलूक करो, मेरे इंसानों के साथ इंसानियत बरतो. सब कह दिया. हाँ, उसके बाद मेरी इबादत करो, इसमें तुम्हारा भला है. ये हमारे भले के लिए. उसने जो मांगा है हमसे वो इंसानों के साथ भलाई मांगी है. हमसे उसने इबादत नहीं मांगी. इबादत तो हम अपने लिए करेंगे. इबादत का उसने कहा तुम्हें फायदा होगा, तुम इबादत करोगे तो. वो अल्लाह को नहीं चाहिए. और जो ये है इंसानों के साथ भलाई, वो उसको चाहिए और वो हम नहीं करते. हम ये चढ़ा के अपने चेहरे के ऊपर बड़े बड़े मास्क के हम तो बहुत बड़े हाजी नमाजी बन गए हैं और हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया. और उसके बाद हम एक वो शरीफ इंसान जो इंसानों की खिदमत करने के लिए अपनी जिंदगी पूरी दाव पे लगा के बैठा है, उसको ये सलूक कर रहे हैं कि 27 मुकदमात किए हुए उसके ऊपर. वेरी बैड. शर्म आनी चाहिए. जी आई एम सॉरी, आप ऑन एयर है. लाई हयात खाई खजा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले. दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक यूं ही चली चले. कैसी हैं उरुस साहब? बस शुक्र है खुदा का, बहुत गुस्से में हूँ. अरे गुस्से में मत रहिए, जरा काम डाउन हो जाइए. काफी देर से होल्ड करा हुआ हूँ. सिर्फ आया था आपके पास सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ के तस्करे के सिलसिले में. जी फरमाइए. मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में ज्यादा नहीं जानता. अगर जानता होता तो शादिर नादिर कोई रोशनी डालता मुझ जैसा. पुराने जिस जमाने में भुट्टो साहब थे, जिया साहब थे, उस जमाने की सारी चीजें वाकिफ है. या जो मुस्तफा जतोई या जुनो जो वगैरह. उस अपना नाम फिर से बताइए. सॉरी मैं नहीं मुनासिब नहीं है ये सवाल मुझसे मत करिए प्लीज. मैं इस इतना वो मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है. नाम बताइए ताकि आपके दिमाग को तेज करने. क्योंकि मुझे मुखातिब करके आपसे आगे बात करनी है. नाम बताइए. नहीं मैं नाम बता देता हूँ. पहले काम की बात सुनिए. काम की बात नहीं, मैंने काम ही की बात आपसे पूछनी है ना. आप पहले मुझे नाम बताइए ताकि मैं आपको नाम मालूम हो जाएगा. पहले काम सुन लीजिए तो खुद ब खुद काम में नाम आ जाता. मैं ये कह रहा था, ये जो आपने मलिका एलिजाबेथ का, क्वीन एलिजाबेथ का जो तस्करा करा, बहुत उम्दा बात इब्तिदा की जो आपने बताई कि जब वो बाहर से आई थी तो उनकी वालदा और उनके जो दूसरी बहन थी मार्गरेट, वो करीब पहुंचे दोनों, उनसे इस तरह से बात करे. लेकिन उस जमाने में याद रखिएगा, हालांकि प्रेस वगैरह इतने सब चीजें उतने मकबूल नहीं थे, ना ही मीडिया शीडिया सोशल मीडिया इस किस्म की चीजें भी उतनी ज्यादा नहीं थी. लेकिन इस खातून की लियाकत की बात करने में आपसे पास आया वो ये कि जब उस जमाने के जो मशहूर वो थे, इनके जितने भी ऑर्थोडॉक्स अपने चर्च के होते हैं अपने, चाहे वो आप वेटिकन हो, ये सब राब्ता करके उस जमाने के बरतानिया के जो बिशप्स थे उनसे बोले क्या ये मुनासिब है कि किसी लड़की को मलिका बनाए, क्वीन बनाए. तो इन्होंने पूछा क्या बात हो रही है अंदर, जरा मैं भी जान सकती हूँ, मेरे बारे में है क्या है मुझे बताएं. तो उस वक्त लोगों को अंदाजा हुआ, सारे बिशप्स को, कि इतनी लायक औरत है ये, इतना पढ़ना लिखने, इतनी किताबें पढ़ी. हम तो उसको कम उम्र समझ रहे थे, 20, 21, 25 साल की. ये तो जितने बैठे हुए सबको एक बाय एक ले लेने वाली है, हैंड बोल के जैसा. तो मतानत बहुत है इसमें. हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे भी तो बताइए मम्मी क्या बात क्या हो रही. तो बोले नहीं बेटा, वो बात ये है कि वो सब डिसाइड कर रहे हैं, अभी बनाएंगे आप ही को, लेकिन उनका ये ख्याल है कि क्या जरूरी है आपको बनाना, यानी एक लड़की को ऐसा. तो बोले मैं समझी नहीं आप लोगों की बात, मैं कौन हूँ, मैं पहले तो मुझे बताइए मैं कौन हूँ, हु आई एम. बोली क्या मैं बेटी नहीं हूँ बादशाह की. बोली तो बोले बिल्कुल आप बेटी हैं. तो फिर बहस किस बात की हो रही. नहीं तो अब तक का इंग्लैंड में किसी ऐसी खातून यानी क्वीन इस तरह से नहीं बनाए थे, इस तरह से बोल के बोल. नहीं, वो इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ना.
ہاں فرسٹ تھی، لیکن ان کے معاملات میں کافی وقفہ ہو گیا نا اس میں اور اس میں 20 سال کا وقفہ ہو گیا نا، بیچ میں مرد آ گئے، کانسٹنٹلی کنسسٹنسی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے ایک بات اتنی پیاری کہی کہ سارے کے سارے لوگ اچنبے میں آ گئے. میں یہ بات بولنے آپ کو آیا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانے دیجئے آج کل کی باتیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں جو بائبل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. بولی تو پریشان ہو گئے لوگ، بولے کون سی بات؟ تو بولے کوئین آف شیبا، بلقیس علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہوں میں. بولی اب آپ سوچئے کتنی نالج ہوگی. تو تب مجھے وہ اخبارات جو پرانے کبھی دیکھا تھا، میں والد صاحب کے پاس آتے تھے پرانے، ابھی بھی ہے کٹنگ، تو میں دیکھ کے بولا اتنی لائق عورت ہے یار، یہ اتنی بڑی شخصیت کی مالک ہے. تو ان کے اوپر باقاعدہ جب یہ چیزیں مکمل ہو گئیں اور ان کو ڈیسیشن لے لیا گیا کہ نہیں اب یہی جو ہے ان کا جو ہے وہ کریں گے کہ ملکہ ہی بنائیں گے، تو اس وقت ایک بڑے زبردست شاعر ہوا کرتے تھے حیدرآباد دکن میں. تو یہ کیونکہ اب پارٹیشن وغیرہ اس زمانے میں بالکل ابھی نیا نیا کچھ ہوا ہوا تھا، اور 47 میں حیدرآباد آزاد ہوا، 47 میں نہیں ہوا، 48 میں ہوا سپٹمبر میں، 1 سال 1 مہینے کے بعد. تو اس وقت کے شاعر انہوں نے ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی تھیں اشعار میں، وہ اشعار سن کے وہ حیدرآباد جب آئیں تو انہوں نے کہا میں ملنا چاہتی ہوں اس سے. یہ جو شخص لکھا تھا میرے بارے میں، کیا وہ ابھی زندہ ہیں؟ تو بولے ہاں زندہ ہیں، کافی عمر رسیدہ ہو گئے. بولے گاڑی بھیجاؤ، اور فلک نما پیلس ایک جگہ ہے جہاں میر عثمان علی خاں کا جو پیلس تھا وہاں ان کو ٹھہراتے تھے، ان کے لیے تمام چیزیں ان کی بدلائے وغیرہ. تو جب وہ ضعیف العمر آدمی آئے تو خیر وہ انعام اکرام تو اپنی جگہ ہے، پیسہ اور میٹریلسٹک چیزوں کو میں نہیں مانتا کیونکہ ریئلسٹک لوگوں سے تعلق ہے. تو انہوں نے یہ کلام کہا تھا، ذرا غور سے سن لیجئے. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، مختصر سا غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، راز ہے کونین خلاصہ اس افسانے کا، زندگی تو بھی پشیماں ہے یہاں لا کر مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. کیا لوگ تھے، میں سوچتا ہوں کیسے لوگ تھے، یہ کیسا قلم بن کر. جی بالکل کوئی شک نہیں، ہم بہت بڑے بڑے شاعر گزرے. میں چونکہ ابھی ہماری بریک کو آلریڈی 20 منٹ ہوئے تھے. ان کی لیاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتے آج کے دور میں؟ میں بتا رہا ہوں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو 5 منٹ میں کام کر دے سکتے، عمران خان کو واپس بھی لا سکتے اقتدار پہ. لیکن سوال یہاں ہے یہ کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ پہنچ رہے نہیں، آپ اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں. آؤ کبھی ملو ہم سے، ہم بتاتے کون ہے یہ لوگ جو تم کو ہٹا بھی سکتے لا بھی سکتے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، یہ ہے تمہارے درمیان، لیکن تم ہے کہ بے نیازی کا سلوک کرتے ہو، کبھی رابطہ نہیں کرتے ہو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جب وہ خود آیا نہیں تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس. تو یہ معاملہ داری چل رہی ہے پاکستان میں، یہ بڑی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ کا نام اس لیے پوچھا تھا کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت دوں گی کہ ہم نے بریک پہ جانا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس دور میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اس دور میں زندہ ہوں جب عمران خان جیسا انسان، میں آدمی بھی نہیں کہوں گی، انسان سیاست کے میدان میں کہیں ستارے کی طرح چمکا ہے. کیونکہ سیاست کے میدان میں اتنا اجلا انسان ہونا اور رہنا ناممکنات میں سے ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے یہ وٹنس کیا. اور جب میں یہ بات کہتی ہوں تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان کا تعلق پاکستان سے یا وہ پاکستانی ہے یا مسلم ہے. وائی ایم سیئنگ دیٹ مجھے یہ تو دنیا کے لیے ہوتے ہیں. میرا دل ایسا دل ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی اعلیٰ انسان ہوگا مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کوئی قبیلے کا کوئی شخص جو ہے، کوئی بیٹر انسان کہیں زندہ ہے. تو عمران خان اس وقت اس دنیا کا اگر سیاسی دنیا کا کہیں تو سب سے انمول ہیرا ہے. اور وہ پاکستان کے لیے نہیں بنا، وہ دنیا کے لیے بنا ہے. انفارچونیٹلی وہ اتنے ایک چھوٹے سے گڑھے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ اس کا ٹائم بہت ضائع کیا جا رہا ہے. وہ اس کے پاس اس کے ٹائم کا ایک ایک منٹ آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے. اس کا پیغام ان سب تک پہنچنا چاہیے. تو شاید یہ دنیا جو ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جو صرف اور صرف فرسٹریشن کی دنیا ہے، لائز کی دنیا ہے، اور کہہ لیجیے کنفیوژنس کی دنیا ہے، مینیپولیشن کی دنیا ہے، شاید یہ اس سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن میں
چلنے لگے اگر عمران خان کو موقع مل جائے کہ وہ نوجوان نسلوں کو دنیا کی جو ہیں ان کو اویئرنیس دلا سکے. اور یہی عمران خان کو کرنا بھی چاہیے. ایک ملک کی تقدیر کی بجائے اس کو آنے والی نسلوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جیسے اس نے پاکستان کی نوجوان نسل کا شعور بیدار کیا ہے وہ پوری دنیا کا کر سکتا ہے. کیونکہ وٹ ایور ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم دنیا میں بد امنی اور انتشار ہمیں مسلسل محسوس ہوتا ہے. اب تو اس انتشار کی وائبریشن عام چلتے پھرتے محسوس ہوتی ہے. تو اس کو کچھ پرکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان وہ لائٹ لے کے اپنے ساتھ آیا ہے, ڈیفینیٹلی ڈیوائن میسج ہے اس کے ساتھ. لیکن الیکشن ہے کب؟ اچھا الیکشن چھوڑیے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی اس پوری تقریر سے میرا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں ذرا گہری اسٹڈی کیجئے کہ وہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. میں عمران خان کو سیاست دان کہتی نہیں, نہ وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے, خدا نہ کرے وہ بہت گندگی ہے اگر ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے تو. نہ وہ ورلڈ کی سیاست کا حصہ ہے. وہ صرف اور صرف انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے, کہیں کے بھی ہو. وہ امن چاہتا ہے. اور یہ ہمارا لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے, وہ ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے, کسی کانفلکٹ کے لیے. اس کو آپ کہیں بٹھا دیں گے نا, وہ وہاں پہ پھول ہی کاشت کرے گا. وہ کیکر اگانے والا شخص نہیں ہے. مزاج وہی ہوتا نا اس کا. بالکل. تو ہم نے جانا ہے بریک پہ. میں واپس آپ کے ساتھ پھر کل بات ہو سکے گی. ابھی ہمارے تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اوکے, لیٹس ٹیک اے بریک پلیز. جی سامعین, آپ کی خدمت میں عروج راجپوت اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ 100.7 FM پر مخاطب ہیں, اور ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی ہمارے شاہد بھائی موجود ہیں, اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج تھوڑا لیٹ ہو گئے سامعین, اور شاہد بھائی بھی بیچارے لیٹ ہو گئے ہوں گے. جی السلام علیکم شاہد بھائی, ویلکم آن مائی شو. لیکن سب سے پہلے میرا تبصرہ, ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے بالکل. یار جی, میں نے کہا آج کا دن بڑا سیڈ ڈے ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے 2-4 پوائنٹس پہ جاؤں, آج ذرا مختصر بات کرتے, کیونکہ آپ کا تبصرہ جو تھا بہت عمدہ تھا. کوئن سے لے کے اور آپ عمران خان تک جو آئیں گے نا, واہ 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 واہ, بہت عمدہ تبصرہ تھا. میں آپ سے عرض کروں, بہت عمدہ تبصرہ تھا. آج کا دن جیسے میں نے بتایا بڑا سیڈ ڈے, کوئن سیڈ ڈے.